وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر آج کوئٹہ کا ہنگامی دورہ کریں گے۔ دورے میں انہیں خضدار میں اسکول کی بچیوں اور اساتذہ پر دہشت گردوں کے حملے سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق حملے میں بھارتی سرپرستی میں سرگرم عناصر کے ملوث ہونے کے شواہد پر بات کی جائے گی، جبکہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل زخمیوں کی عیادت بھی کریں گے۔ ایوان صدر میں فیلڈ مارشل کے اعزاز میں ہونے والی تقریب ان کی درخواست پر خضدار حملے کے باعث مؤخر کر دی گئی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بتایا کہ بھارت نے نور خان ایئر بیس سمیت چند مقامات کو نشانہ بنایا، تاہم پاکستان کی فضائی صلاحیت مکمل طور پر بحال اور فعال ہے۔ معروف امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ پاکستان نے مؤثر دفاعی کارروائی کرتے ہوئے بھارت کے 6 جنگی طیارے مار گرائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کا داعی اور ایک ذمہ دار ریاست ہے، مگر بھارت اپنی اشتعال انگیزی سے باز نہیں آ رہا۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں ممالک کے عسکری رابطے بحال ہیں اور پاکستان نے اپنے نقصانات پر شفافیت دکھائی ہے، جبکہ بھارت کی دیانتداری پر سوال اٹھائے گئے۔ قومی اسمبلی میں خضدار اسکول بس حملے کی شدید مذمت کی گئی۔ حکومتی اور اپوزیشن ارکان نے کہا کہ بزدل دشمن روایتی جنگ میں ہار چکا ہے اور اب معصوم بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ دشمن اپنی پراکسیز کے ذریعے حملہ آور ہے اور قوم متحد ہو کر اس سازش کو ناکام بنائے گی۔ پیپلز پارٹی کی شازیہ مری نے کہا کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں اور تمام سیاسی قوتیں مل کر اس کا مقابلہ کریں۔ عالیہ کامران نے بلوچستان میں دہائیوں سے جاری پراکسی وار کی نشاندہی کرتے ہوئے عالمی برادری کو آگاہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ راجہ پرویز اشرف اور طارق فضل چودھری نے بھارت کو دہشت گردی میں ملوث قرار دیتے ہوئے کہا کہ دشمن کو شکست دینے کے لیے پوری قوم متحد ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور سفارتی کمیٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن متنازع مسائل کے حل سے ہی ممکن ہے۔ دفتر خارجہ سے بریفنگ کے بعد میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کو پانی بطور سیاسی ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان امن کا داعی ہے مگر کمزوری نہ سمجھا جائے۔ بھارتی عوام امن چاہتے ہیں مگر ان کی قیادت نفرت کو ہوا دے رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر سفارتی کمیٹی عالمی سطح پر پاکستان کا موقف اجاگر کرے گی۔ انہوں نے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں امداد کی بندش پر تشویش ظاہر کی اور کہا کہ عالمی برادری مداخلت کرے تاکہ فلسطینی بچوں کی جانیں بچائی جا سکیں۔ خضدار اسکول بس حملے کو انہوں نے بزدلانہ کارروائی قرار دیا اور کہا کہ دہشت گرد پاکستانی قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ بلوچستان کے ضلع خضدار میں اسکول بس پر دہشت گرد حملے نے قوم کو ہلا کر رکھ دیا۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز آئی ایس پی آر کے مطابق یہ بزدلانہ کارروائی بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں نے کی، جس میں 3 معصوم بچوں سمیت 5 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ حملے کا نشانہ اسکول کے معصوم بچے تھے اور اس سفاک حملے کی منصوبہ بندی بھارت میں کی گئی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ بھارت میدان جنگ میں ناکامی کے بعد بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں اپنی پراکسیز کے ذریعے دہشت گردی کروا رہا ہے۔ یہ حملہ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا ثبوت ہے جو کہ بچوں اور عام شہریوں کو نشانہ بنانے سے بھی گریز نہیں کر رہا۔ آئی ایس پی آر نے اعلان کیا ہے کہ اس حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور بھارت کے مکروہ چہرے کو عالمی سطح پر بے نقاب کیا جائے گا۔ خضدار میں اسکول بس پر ہونے والے بزدلانہ دہشت گرد حملے پر وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت آصف علی زرداری نے شدید مذمت کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھارتی سرپرستی میں پلنے والے دہشت گردوں نے اسکول بس پر حملہ کر کے درندگی کی تمام حدیں پار کر دی ہیں اور ان دہشت گردوں کو عبرتناک انجام تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے واقعے میں شہید بچوں اور اساتذہ کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ معصوم بچوں کو نشانہ بنانا بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کی تعلیم دشمنی اور بلوچستان دشمنی کا ثبوت ہے۔ انہوں نے زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان کے امن کو خراب کرنے کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا جائے گا۔ صدر مملکت نے بھی معصوم بچوں پر حملے کو انسانیت سوز اور گھناؤنا جرم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے اور اس دہشت گردی کو عالمی سطح پر بے نقاب کیا جائے گا۔ صدر کے مطابق دہشت گرد پاکستان کی ترقی خصوصاً بلوچستان کی خوشحالی کے دشمن ہیں اور انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم دہرایا گیا ہے۔ ملک بھر میں سورج آگ برسانے لگا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ چند روز کے لیے شدید گرمی کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ جنوبی پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سمیت کئی علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے 7 ڈگری تک زیادہ رہنے کا امکان ہے۔
جبکہ سبی میں پارہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ لاہور، ملتان، ڈی جی خان، سکھر، نواب شاہ اور پشاور سمیت درجنوں شہروں میں درجہ حرارت 40 سے 47 ڈگری تک جا پہنچا ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور گلگت بلتستان میں بھی گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جمعے سے اتوار تک گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر آندھی اور بارش کی توقع ہے، لیکن میدانی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں، پانی کا زیادہ استعمال کریں اور خاص طور پر بچوں، بزرگوں اور مریضوں کو شدید گرمی سے محفوظ رکھیں۔